پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے 11 کھلاڑیوں نے صرف اور صرف 2008 کا جو آئی پی ایل ہوا تھا اس میں حصہ لیا تھا۔ ویسے تو 13 کھلاڑی تھے، لیکن 2 کھلاڑی بولی میں ہی ناکام ہوئے تھے، اور یہ دونوں کھلاڑی تھے محمد یوسف اور یاسر حمید۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے صرف ایک ہی آئی پی ایل کا ٹورنامنٹ کھیل کر کتنے پیسے کمائے؟ پاکستانی کھلاڑیوں میں ایسے کھلاڑی بھی تھے جن کی بولی بہت سے دوسرے اپنے دور کے جو مایہ ناز کھلاڑی تھے ان سے زیادہ رہی ہے۔ کچھ معاملوں میں تو پاکستانی کھلاڑی اس دور کے مایہ ناز اور مشہور کھلاڑیوں سے 2 گنا 3 گنا حتیٰ کہ 5 گنا زیادہ پیسے کمائے۔ اس کے علاوہ کچھ پاکستانی کھلاڑیوں نے آئی پی ایل کے ایک ہی ٹورنامنٹ میں کھیل کر اتنے پیسے کمائے جتنے اس دور کے مایہ ناز اور مشہور کھلاڑیوں نے نہیں کمائے ہوں گے، جنہوں نے آئی پی ایل ان سے زیادہ کھیلا۔ پاکستانی کھلاڑیوں 11 کھلاڑیوں سے زیادہ آئی پی ایل کھیل کے بھی اتنے نہیں کمائے جتنے پاکستانی کھلاڑیوں نے صرف ایک آئی پی ایل کھیل کے کمایا۔ پھر ایسے کھلاڑیوں کا بھی ذکر کروں گا جنہوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کے مقابلے میں بہت کم پیسے کمائے، لیکن آج 13 سال گزرنے کے بعد انہی کھلاڑیوں میں سے کچھ کھلاڑی تو ایسے ہیں جنہوں نے آئی پی ایل سے 1 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی کی، یا پھر وہ آج آئی پی ایل کی وجہ سے کروڑ پتی بن گئے۔ اگر آج وہ پاکستانی کھلاڑی آئی پی ایل کا کھیل کھیل رہے ہوتے تو وہ بھی آئی پی ایل کی وجہ سے ارب پتی یا کروڑ پتی بن سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ پاکستانی کھلاڑی ایسے تھے جن کی آمدنی، تنخواہ یا بولی میں اٹھنے والی رقم اس رقم سے بہت کم تھی جو رقم کارکردگی کے پرفارمنس کے زمرے میں تیار ہونے والی رپورٹ، جسے ویلیو فار منی اور امپیکٹ پوائنٹ کہا جاتا ہے، اس رپورٹ کے حساب سے پاکستانی کھلاڑیوں کی تنخواہ، پاکستانی کھلاڑیوں کی فیس، پیکج اور بولی میں لگنے والی رقم بہت کم تھی، جو کہ ویلیو فار منی اور امپیکٹ پوائنٹ کے حوالے سے جو رپورٹ بنی تھی اس میں بہت زیادہ تھی۔ پاکستان کے 11 کھلاڑیوں نے آئی پی ایل سے کمائے گئے 55 ارب روپوں میں سے صرف 12 کروڑ اور 84 لاکھ روپے ہی کما سکے، کیونکہ انہیں ایک ہی ٹورنامنٹ کھیلنے کا موقع مل سکا تھا۔ یہ 12 کروڑ 84 لاکھ روپے صرف وہ جو 55 ارب روپے جو اب تک کمائے گئے ہیں، جو تنخواہوں کے زمرے میں ہیں، اس کا صرف 2% ہی بنتے ہیں مشکل سے۔ ان 11 پاکستانی کھلاڑیوں میں سے 4 کھلاڑیوں کو کولکتہ نائٹ رائڈر کی طرف سے مجموعی طور پر 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کے عوض ان کی سروسز ہائر کی گئی تھی۔ 3 کھلاڑیوں نے راجستھان رائل کی طرف سے 1 کروڑ 90 لاکھ روپے مجموعی طور پر تنخواہ کے زمرے میں کمائے۔ 2 پاکستانی کھلاڑیوں نے دہلی کیپٹلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے 4 کروڑ 61 لاکھ روپے کمائے۔ 1 پاکستانی کھلاڑی نے دکن چارجرز کی طرف سے کھیلتے ہوئے 2 کروڑ 71 لاکھ روپے کمائے، اور 1 پاکستانی کھلاڑی نے رائل چیلنجر بنگلور کی طرف سے کھیلتے ہوئے 50 لاکھ روپے کمائے تھے۔ اگر ان 11 پاکستانی کھلاڑیوں کی انفرادی طور پہ آئی پی ایل سے کمائی گئی آمدنی کی طرف غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شاہد افریدی نے سب سے زیادہ پیسے کمائے۔ پہلے نمبر پہ شاہد افریدی رہے۔ شاہد افریدی نے 2008 کا ایک ہی ٹورنامنٹ کھیلا تھا اور 2 کروڑ 71 لاکھ روپے کمائے۔ دوسرے نمبر پہ محمد آصف آتے ہیں جو فاسٹ بولر ہیں، انہوں نے 2 کروڑ 61 لاکھ روپے کمائے۔ تیسرے نمبر پہ شعیب ملک تھے جنہوں نے 2 کروڑ روپے کمائے۔ چوتھے نمبر پر شعیب اختر تھے جنہوں نے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کمائے۔ 5ویں نمبر پہ یونس خان تھے جنہوں نے 90 لاکھ روپے کمائے۔ 6 نمبر پہ عمر گل تھے جنہوں نے 60 لاکھ روپے کمائے۔ کامران اکمل نے بھی آئی پی ایل سے 60 لاکھ روپے کمائے تھے۔ مصباح الحق جنہوں نے 50 لاکھ روپے کمائے۔ سہیل تنویر، محمد حفیظ اور سلمان بٹ انفرادی طور پہ 40 لاکھ روپے کمائے تھے۔ لیکن اگر اب 11 پاکستانی کھلاڑیوں کا موازنہ آئی پی ایل میں کھیلنے والی باقی کھلاڑیوں کی آمدنی سے کیا جائے، یا پھر بولی کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں اور باقی کھلاڑیوں سے کیا جائے، تو صورتحال کافی حد تک دلچسپ ہو جاتی ہے۔ شاہد آفریدی کی $6,75,000 بولی لگی تھی، جو اپنے وقت کے کئی مایہ ناز کھلاڑیوں سے نسبتاً کافی مہنگی تھی، اور کچھ مایہ ناز اور مشہور ترین کھلاڑیوں کا اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو دگنی بنتی ہے۔ شاہد آفریدی کے $6,71,000 کے بولی کے مقابلے میں ساؤتھ افریقہ کے جو مایہ ناز کھلاڑی تھے، بلے باز تھے، گبز، وہ $5,75,000 کی بولی لگی تھی۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی نے اس وقت کے مایہ ناز کھلاڑیوں سے کچھ معاملوں میں پیسے اس طرح سے زیادہ کمائے تھے کہ تنخواہ میں ضمن میں اس وقت مایہ ناز کھلاڑی جو انڈیا کے تھے، وی وی لکشمن، ان سے بھی زیادہ کمائے۔ وی وی لکشمن نے آئی پی ایل سے $3,75,000 کمائے تھے، جبکہ شاہد افریدی کی مجموعی تنخواہ سے آدھی تھی۔ اسی طرح سے اس وقت کے جو سری لنکا کے بہت مشہور فاسٹ بولر تھے چمندا واس، ان کی جو
تنخواہ تھی یا ان کی بولی لگی تھی یا ان کا پیکج ہوا تھا وہ $2 لاکھ تھا، جو شاہد افریدی صاحب کی تنخواہ سے 3 گنا کم تھا۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کے اس وقت کے جو ایک گریٹ آل راؤنڈر میں شمار ہوتا تھا اسکاٹ رائس، ان کی تنخواہ $1,75,000 تھی، جو شاہد افریدی کی تنخواہ سے 5 گنا کم تھی۔ اسی طرح سے پاکستان کے فاسٹ بالر محمد آصف جو دہلی کیپٹل کی طرف سے کھیلے تھے، تو دہلی کیپٹل کی جو لسٹ بنی تھی اس میں اس کا 3را نمبر تھا مہنگے ترین کھلاڑیوں میں۔ محمد آصف نے $6,50,000 کمائے تھے، جو آج کے دور میں آئی پی ایل کی وجہ سے 50 کروڑ روپے کمانے والے کھلاڑیوں سے بہت زیادہ تھی۔ اس سلسلے میں دنیش کارتک کا نام آتا ہے، جو اب تک 61 کروڑ روپے کما چکے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ پیسے محمد آصف نے 2008 کے آئی پی ایل میں اس وقت کے حساب سے کمائے تھے۔ اسی طرح سے اے بی ڈیویلیئرز کا بڑا نام ہے، کسی جگہ پہ ریفرنس کے طور پر ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو کسی بندے کا، کسی کھلاڑی کا جو مایہ ناز کھلاڑی ہے اس کا ریفرنس بنتا ہے تو اس میں اے بی ڈیویلیئرز بھی آ جاتے ہیں۔ تو اے بی ڈیویلیئرز کی تنخواہ 2008 میں $3 لاکھ مقرر ہوئی تھی، جو محمد آصف کی تنخواہ کا نصف تھی۔ آج اے بی ڈیویلیئرز آئی پی ایل کی وجہ سے 91 کروڑ روپے کما چکے ہیں۔ اسی طرح سے محمد آصف کی تنخواہ آسٹریلیا کے جو اس وقت کے ہمارے دور کے جو مشہور اور مایہ ناز فاسٹ بالر تھے آسٹریلیا کے میگرا، اس سے بھی دگنی تھی۔ میگرا کی تنخواہ $3,50,000 تھی، جبکہ محمد آصف کی $6,50,000 تھی۔ اسی طرح شعیب اختر کولکتہ نائٹ رائڈر کی لسٹ میں 5ویں مہنگے ترین کھلاڑی تھے۔ شعیب کی تنخواہ $4,25,000 مقرر ہوئی تھی۔ رکی پونٹنگ ایک بہت بڑا نام ہے، آسٹریلیا کا بیٹسمین ہی نہیں، وہ کپتان بھی رہا ہے اور کامیاب ترین کپتانوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ رکی پونٹنگ کی 2008 میں تنخواہ $4 لاکھ مقرر ہوئی تھی، اور رکی پونٹنگ کو ممبئی انڈین نے بولی میں سے اٹھایا تھا، اور صرف پلیئر کے طور پہ نہیں اٹھایا تھا بلکہ رکی پونٹنگ کو ممبئی انڈینز کا کپتان بھی بنا دیا تھا، لیکن وہ شعیب اختر سے $25,000 کم تنخواہ لے رہے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 2 کھلاڑی شاہد افریدی اور محمد آصف نے ایک ہی آئی پی ایل ٹورنامنٹ سے اتنی آمدنی کی جتنی کچھ اور اپنے وقت کے مایہ ناز اور مشہور کھلاڑیوں نے ان 2 پاکستانیوں کی نسبتاً کم پیسے کمائے تھے۔ اور یہ وہ کھلاڑی کو میں بات کرنے لگا ہوں جو آئی پی ایل زیادہ کھیل رہے ہیں نسبتاً پاکستانی کھلاڑیوں کے، لیکن وہ زیادہ کھیلنے کے باوجود بھی اتنے پیسے نہیں کما سکے جتنے پاکستانی کھلاڑیوں نے صرف ایک آئی پی ایل ٹورنامنٹ کے کھیل کے کمائے تھے۔ اس میں ہمارے آل راؤنڈر شاہد افریدی اور محمد آصف کا نام آتا ہے۔ ایک نام آتا ہے اظہر محمود صاحب کا۔ اظہر محمود ہمارے ایک فاسٹ بالر تھے اپنے دور کے، اور آل راؤنڈر تھے۔ فاسٹ بالر کیا تھا؟ آل راؤنڈر تھے۔ وہ آئی پی ایل کھیلتے رہے۔ وہ آئی پی ایل کیوں کھیلتے رہے؟ کیونکہ ان کی نیشنلٹی تھی، ان کی شہریت جو تھی وہ پاکستان سے ہٹ کے برطانیہ کے ساتھ جڑ چکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اظہر محمود کھیلتے رہے۔ لیکن اظہر محمود زیادہ آئی پی ایل کھیلنے کے باوجود محمد آصف اور شاہد افریدی صاحب کی ایک ہی ٹورنامنٹ کی کمائی سے کم تھے۔ اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ کے شون پولٹ تھے، جو ہم اپنے دور میں جن کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہاشم آملہ تھے۔ ان دونوں کی مجموعی آمدنی 4 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتی ہے، جو انہوں نے شاہد افریدی اور محمد آصف سے زیادہ آئی پی ایل ٹورنامنٹ کھیلنے کے باوجود وہ کمائی شاہد افریدی اور محمد آصف کی کمائی کا نصف بنتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ کہ پاکستان کے تمام 11 کے 11 کھلاڑیوں کی انفرادی تنخواہ آج کے دور کے سب سے مشہور اور سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے وراٹ کوہلی سے بہت زیادہ تھی 2008 میں۔ وراٹ کوہلی کو 2008 میں آئی پی ایل ٹورنامنٹ کھیلنے کے شروع پر صرف اور صرف 12 لاکھ روپے میں خریدا گیا تھا۔ اب یہ وہی وراٹ کوہلی ہیں جو 2008 کی آمدنی کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اگر پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ان کی آمدنی کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً زمین آسمان کا فرق لگے گا۔ اگر وراٹ کوہلی کی 12 لاکھ روپے کی 2008 کی تنخواہ کا موازنہ شاہد افریدی اور محمد آصف کے 2 کروڑ 71 لاکھ اور 2 کروڑ 50 لاکھ سے کیا جائے تو فرق یہ ہے کہ شاہد افریدی اور محمد آصف وراٹ کوہلی سے 25 گنا زیادہ تنخواہ لی 2008 میں۔ آج وراٹ کوہلی نہ صرف آئی پی ایل 2020 کا سب سے مہنگا ترین کھلاڑی ہے، بلکہ اب تک آئی پی ایل سے 1 ارب 26 کروڑ روپے بھی کما چکے ہیں۔ پاکستان کے 3 کھلاڑی ایسے تھے جو ہم پاکستانی کھلاڑی ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے کم تنخواہ پر
کام کر رہے تھے، وہ تھے سہیل تنویر، سلمان بٹ اور محمد حفیظ۔ یہ 40 لاکھ روپے میں آئی پی ایل کی طرف سے کھیلا۔ اب ان کھلاڑیوں کو جو سب سے کم تنخواہ پہ، جن کی بولی بہت کم لگی تھی باقی پاکستانی کھلاڑیوں کی نسبت، 40 لاکھ لگے تھے، اگر اس کا موازنہ بھی وراٹ کوہلی کی تنخواہ کے ساتھ کیا جائے 2008 کے، تو وراٹ کوہلی 12 لاکھ روپے لے رہے تھے، اور یہی تینوں پلیئر سہیل تنویر، سلمان بٹ اور محمد حفیظ یہ 40 لاکھ روپے لے رہے تھے۔ تو اس میں بھی بہت فرق تھا، 3 گنا کا فرق تھا۔ اسی طرح سے پاکستان کے 4 کھلاڑی ایسے ہیں جن کی 2008 کی تنخواہ اور ان کی کارکردگی حوالے سے بننے والی جو ویلیو فار منی اینڈ امپیکٹ رپورٹ میں بہت فرق ہے۔ کم پیسوں پہ کھیلے، کم تنخواہ پہ کھیلے، کم پیکج پہ کھیلے، لیکن ویلیو فار منی اور منی امپیکٹ کی جو رپورٹ بنی تھی وہ بہت فرق تھا اس میں، کہ کارکردگی کے حساب سے یہ اتنی رقم بنتی ہے، کارکردگی کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں، جن پیسوں کی عوض انہوں نے پرفارمنس دی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی ٹیم کی طرف سے یا بولی میں ان کی قیمت کم لگی تھی۔ اور یہ 4 کھلاڑی ہیں، سہیل تنویر، سلمان بٹ، شعیب اختر اور عمر گل۔ سہیل تنویر بیچارے کی تنخواہ 40 لاکھ روپے تھی، لیکن ان کی کارکردگی کی جو رپورٹ بنی تھی ان میں ان کی کارکردگی اور پرفارمنس کی جو ویلیو تھی وہ $1 ملین تھی۔ یہ رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، رپورٹ بنتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کھلاڑی اس قیمت پر آئے، ان کی تنخواہ یہ لگی، لیکن ویلیو فار منی اور امپیکٹ رپورٹ، جو امپیکٹ پوائنٹ رپورٹ ہوتی ہے، ان میں ان کی ویلیو یہ بنتی ہے۔ شعیب اختر $4,25,000 میں خریدے گئے تھے، لیکن شعیب اختر کی کارکردگی ویلیو وہ $6 لاکھ تھی۔ سلمان بٹ صرف 40 لاکھ روپوں میں خریدے گئے تھے، لیکن سلمان بٹ کی جو ویلیو رپورٹ ہے، ویلیو فار منی رپورٹ ہے، امپیکٹ پوائنٹ رپورٹ، وہ $5 لاکھ بن۔ یہاں میں یہ بات کرتا چلوں کہ سہیل تنویر پاکستان کا وہ واحد کھلاڑی تھا جس کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کا آج بھی کچھ نہ کچھ سر بلند ہوتا ہے کہ ٹورنامنٹ پہلا ہے آئی پی ایل کا 2008 کا، راجستھان رائل کی طرف سے ان کو لیا گیا تھا۔ اس وقت یہ ایک ایوارڈ ملتے ہیں جس میں اورنج کیپ ہوتی ہے جس نے سب سے زیادہ سکور کیے ہوتے ہیں، پرپل کیپ ہوتی ہے جس نے سب سے زیادہ وکٹیں لی ہوتی ہیں۔ تو آئی پی ایل کی تاریخ میں جو سب سے پہلی پرپل کیپ ملی تھی وہ سہیل تنویر کو ملی تھی، کہ اس ٹورنامنٹ میں 2008 کے ٹورنامنٹ میں سہیل تنویر نے سب سے زیادہ وکٹیں لی تھی، 22 وکٹیں لی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو فائنل تھا، راجستھان رائل جو فائنل کھیل رہا تھا، اس کھیل میں جو آخری، وہ ان فائنلز میں آتا ہے، آئی پی ایل کے چند ایک فائنل ایسے ہوئے جو آخری گیند پہ جن کا فیصلہ ہوا تھا۔ اسی طرح پہلا ٹورنامنٹ تھا، اس کا فائنل بھی آخری گیند پہ فیصلہ ہوا تھا۔ وہ آخری گیند کون کھیل رہے تھے؟ سہیل تنویر کھیل رہا تھا، اور شین وان جو راجستھان رائل کا کپتان تھا دوسرے اینڈ پہ وہ تھے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں دعا کر رہا تھا کہ جو جس بال پہ فیصلہ ہونا، جس سٹیج پہ میچ جا چکا ہوا یہ میں نہ کھیلوں، کیونکہ اتنا پریشر میں نہیں لے سکتا۔ مطلب پوری دنیا آئی پی ایل کا ٹورنامنٹ، پہلا ٹورنامنٹ اس کا فائنل دیکھ رہی ہے، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، اتنے پریشر میں انہوں نے کہا جی میں، یہ بعد میں انہوں نے کہا، شین وان نے بعد میں کہا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ سہیل تنویر آئے۔ تو کہتے جب سہیل تنویر آخری گیند کے لیے آیا تو کہنا میں نے حوصلہ ہو گیا کہ اب ہم جیت سکتے ہیں، اور سہیل تنویر نے مڈ آن کی طرف شاٹ کھیلی ہے، اور پہلا جو ٹائٹل تھا وہ سہیل تنویر کی وجہ سے راجستھان رائلز کو ملا تھا۔ تو سہیل تنویر وہ پلیئر تھا جس کی وجہ سے ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پلیئروں میں اتنا دم خم ہے کہ کسی ٹورنامنٹ میں جو ٹیم جیتی ہے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اور بے شمار ہوں گے، لیکن ڈیسائسو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر سہیل تنویر تھا راجستھان رائلز کے لیے 2008 کا ٹائٹل جیتنا آئی پی ایل کا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔